آپ کو معلوم ہے ابھی رچرڈ نے اناؤنس کیا نیکسٹ ویک کی آج ساری میٹنگز کا, اور میرا پوری یہ گزار ہے کہ اگلا پورا ہفتہ میں آپ کے ساتھ گزاروں, کیونکہ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے میں پاکستان میں نہیں ہوں گا اور مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی. سو اس کے تک میں آپ کے ساتھ ہوں. اوکے, سو پریشان نہ ہوئیے گا. میں خدمت کے لیے کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں, 1 ماہ کے لیے. کتنے عرصے کے لیے؟ سو لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سب باقاعدگی کے ساتھ سنیں گا. میرا ہونا ذرا ضروری بات نہیں ہے. جس کے لیے آپ آتے ہیں میں ہوں یا نہ ہوں وہ یہاں ضرور ہوگا. تو آپ نے کس کے لیے آنا ہے؟ سو مجھے کنسیڈر نہیں کرنا. اوکے, سو بہت سارے خدام آپ کو سرو کریں گے, اور بلکہ پالوس کی طرح میں یہ بھی کہوں گا نہ صرف میری حاضری میں بلکہ میری آپ نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ خدا کے گھر میں آنا ہے تاکہ آپ کلام سنیں, آپ کی روحانی ترقی ہو, آپ خدمت کے لیے اکوپ ہوں اور مسیح کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں. سو خدا کی مرضی اس کے بعد مجھے کچھ عرصے کے لیے کچھ ویکس کے لیے میں امریکہ میں ہوں گا. کافی چرچز میں مجھے انجیل کی خدمت کے لیے بلایا گیا ہے اور مجھے آپ لوگوں کی بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے. اوکے, سو وی نیڈ یور پریئر. اور صبح جو میں خدا کے کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, اس میں آج صبح ذرا ٹیچنگ زیادہ ہوگی. کیا ہوگی؟ ٹیچنگ زیادہ ہوگی, تاکہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو کہ لوگ پام سنڈے کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, یا مسیح جب یروشلم میں داخل ہوا تو یہ ویک کیوں اہم تھا, یا مسیح کا اس ویک میں یروشلم میں داخل ہونے کے پیچھے پرپس کیا تھا. مسیح بہت دفعہ یروشلم میں داخل ہوا, بہت دفعہ وہ یروشلم میں گیا, لیکن اس دفعہ مسیح کا اس ویک میں اینکر ہونے کا پرپس کیا تھا اور کیا وجہ تھی, اور وہ کیوں داخل ہوا, کیسے داخل ہوا, اور لوگوں نے کیسے اس کا کیا کیا, استقبال کیا. سو آج بائبل میں سے میں کچھ ریفرنس آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ میری اور آپ کی حوصلہ افزائی ہو سکے. سو آج سب سے پہلا ریفرنس میں آپ کو پیدائش کی کتاب سے دوں گا. ہو سکتا ہے آپ نے نیا نامہ نکالا ہو, لیکن میں سب سے پہلے کہاں سے شروع کروں گا؟ پرانے نامہ سے. ذرا تصور کریں کہ جس نے ابھی تک یسوع کو دیکھا بھی نہیں ہے, یسوع سے ملا بھی نہیں ہے, کس طرح روح القدس کی قدرت نے اس کے اندر تحریک پیدا کی اور اس نے ایک بڑی پروفیسی کی. اور اس سے میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہوگا؟ سو میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب اور اس کا 49 باب. پیدائش 49 باب 49, چیپٹر 49. سو پیدائش کتاب اس کا 49واں باب, اور اس کی نامیہ سے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے. اگر کوئی بھائی عمران, would you please help me? سو اگر کوئی مائک دے گو شرون عمران کو, سو go for that. سو بہت سارے ریفرنس میں آپ برداشت کر لیں گے مجھے اگر میں بائبل میں سے زیادہ ریفرنس دوں, کیونکہ میں آپ کو کہانیاں نہیں سنانا چاہتا, میں کلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اوکے, سو پیدائش 49واں باب اس کی 9ویں آیت کو جی سنیے گا. اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو غور سے سنیے گا خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے. یہودا شیر ببر کا بچہ ہے, اے میرے بیٹے. سوری, اگر جو بچی پلیز ڈسٹربنس کریے گا, برا نہ منائے وہ بہن, اگر بچوں کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تاکہ سب لوگ بیٹھ کر کے اسے کلام سن سکے. تھینک یو, اپریشیٹ. جی یہودا شیر ببر کا بچہ ہے, اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے, اور شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک پر بیٹھ گیا, کون اسے چھیڑے. یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موصوف ہوگا, جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کے مطیع ہوں گی. وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی کیا لکھا ہے, وہ اپنا جوان گدھا. واہ, کبھی آپ نے یہ اسکرپچر دیکھا؟ لک ایٹ دیٹ. اوکے, آگے کیا لکھا ہے؟ اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا. وہ اپنا لباس میں اور اپنی پوشاک
आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे। आमीन। इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं और आप बाखूबी वाकिफ हैं जब याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया और किस तरह उसने उनको बरकत दी, और जब वो उनको ब्लेस कर रहा था, जरा तसव्वुर करें, मुझे इल्म नहीं है कि यूसुफ के मुंह से कैसे ये अल्फाज निकले, बट आई बिलीव कि रूल कुदस ने याकूब के मुंह से प्रोफेटिक लफ्ज बोले, और जरा तसव्वुर करें किस तरह याकूब ने यहूदा को ब्लेस किया। और मैं आज सुबह आपको ये बताना चाहता हूं कि ये याकूब का अपने अल्फाज नहीं थे, उसका अपना मंसूबा नहीं था, ये रूल कुदस की कुदरत और खुदा के रूह की रहनुमाई में उसने ये ब्लेसिंग बोली। That's the word। ये याकूब के अपने अल्फाज नहीं थे, ये वो अल्फाज थे जो रूल कुदस की तहरीर से याकूब ने बोले, और उसने यहूदा को क्या की, ब्लेस किया। और आपको अगर याद हो तो यीशु का तल्लुक किस कबीले के साथ है, यहूदा के कबीले के साथ है। ग्लोरी टू बी गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरा तसव्वुर करें कि किस तरह रूल कुदस की रहनुमाई में, किस तरह याकूब ने रूल कुदस की तहरीर में जब ब्लेस किया तो उसका तल्लुक कहां से था। मेरे लिए और आपके लिए इसमें इंकरेजिंग बात क्या है? इंकरेजिंग बात बड़ा सिंपल, मैं क्विकली टीच और प्रीच करूंगा। जरा तसव्वुर करें, अभी मसीह आया भी नहीं, मसीह पैदा भी नहीं हुआ, और मसीह के बारे पेशन गोइयां की जाए। इसके लिए मुझे और आपको क्या तकवीत मिलेगी? आज सुबह मैं ये कहना चाहता हूं कि मसीह की जिंदगी में जो कुछ हुआ, मसीह की पैदाइश से पहले तकरीबन 300 पेशन गोइयां की गई। कितनी? 300। और जरा तसव्वुर करें, जो भी आया ही नहीं, जो भी पैदा ही नहीं हुआ, उसके बारे 300 करीबन पेशन गोइयां की जाए, और 300 की 300 पूरी हो जाए। इससे मुझे और आपको क्या इंकरेजिंग मिलेगी? ये इंकरेजिंग मिलेगी कि जो कुछ उसके आने से पहले नबूवतें हुई, अगर वो पूरी हुई है तो उसके दूसरे आने की भी नबूवतें जरूर पूरी होंगी। याकूब ने जब प्रोफेसी की, ब्लेस किया, तो उसने क्या कहा? लुक एट दैट। उसने क्या कहा कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। वाह। मेरे और आपके खुदा की बादशाही कुछ सालों के लिए नहीं है, कुछ महीनों के लिए नहीं है, क्योंकि वो अबदी है, इसलिए उसकी बादशाही भी अबदी है। और सुनिएगा, ना सिर्फ वो अबदी है, बल्कि आप और मैं जो उस पर ईमान लाए हैं, जिस तरह वो अबदी है और वो अब तक बादशाही करेगा, उस तरह मैं और आप भी उसके साथ अब्दल से हमेशा कर उसके साथ क्या करेंगे? बादशाही करेंगे। जब उसने ये बातें की तो लिखा वो अपना जवान गधा अंगूर के और अपनी गधी का बच्चा, वाह कैसा, ओ वाह, क्या करेगा? बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आप अंगूर में। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, व्हाट डज मीन? क्या कभी किसी ने अपनी पोशाक मैं में धोई है? इम्पॉसिबल। हाउ इज पॉसिबल? और क्या यहां मैं प्रेजेंट क्या कर रही है? यहां मैं खून को प्रेजेंट कर रही है। नंबर वन, मसीह के लिए परफेक्ट प्रोफेसी मुझे और आपको नजर आती है। नंबर टू, सफेद दाग किसको जाहिर करते हैं? पाकीज़गी को। किस तरह रूह कुदस की रहनुमाई और तहरीर में याकूब ने यहूदा को बरकत दी, और उसके पीछे खुदा का हमें मंसूबा नजर आता है। और ये मेरे और आपके लिए कितनी हौसला अफजाई की बात है कि खुदा जब भी कलाम करता है, जो भी कलाम करता है, मैं और आप यहाँ रहे या ना रहे, जो कलाम करने वाला है उस कलाम को जरूर पूरा करेगा। क्योंकि वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, और ना वो आदमजात है कि अपने वादा से पूरा फिरे। और जाके
तसव्वुर करें याकूब ने जो अल्फाज बोले वो यहूदा के कबीले में पूरे हुए। सो मेरे और आपके लिए लेसन क्या है? जब मैं और आप मसीह में होंगे, जब मैं और आप रूह में होंगे, और जब मैं और आप रूह की रहनुमाई में, रूह की तहरीर में बोलेंगे, हम हो या ना हो, लेकिन जो कलाम करता है वो उसको जरूर पूरा करेगा। सो जब भी हम अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए बोले तो कैसे बोले? सुनिएगा, काश मेरी और आपकी दुआ प्रोफेटिक दुआ हो। जब हम अपने लोगों के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करें तो काश याकूब की तरह मेरी और आपकी दुआ भी हमारे बच्चों के लिए एक नबूवत की प्रेयर बन जाए। और कल को हमारे बच्चे कहें कि मेरे बाप ने मेरे लिए कोई जायदाद तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन मेरी माँ, मेरी बाप मेरे लिए नबूवत की दुआ करके गया था, वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी दुआ का रिजल्ट मुझे नजर आ रहा है। सो याकूब ने अपने बच्चों को क्या दी? प्रॉपर्टी या प्रोफेसी? वाह, लिसन मी केयरफुली। याकूब ने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दी या प्रोफेटिकली ब्लेस किया या दुआ की? सो आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास अपने बच्चों को देने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है तो सुनिएगा, प्रोफेटिकली दुआ करना शुरू कर दें। नबूवत की बातें उनके लिए रूह कुदस की रहनुमाई में बोलना शुरू करें। Are you here? सो जब हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें, सो मेरी और आपकी दुआ कैसी होनी चाहिए? प्रोफेटिकली, नबूवत की दुआ हो। और जब आप रूह कुदस की रहनुमाई में, रूह कुदस के साथ मिलकर दुआ करेंगे तो फिर वो दुआ का असर होगा। सो याकूब ने जो बरकत मांगी, क्या वो पूरी हुई कि नहीं हुई? क्यों? कि उसका खुदा के साथ क्या था? तल्लक था। अगर मेरा और आपका खुदा के साथ तल्लक होगा और हम खुदा में होंगे, रूह में होंगे और रूह हम में होगा, और जब हम रूह की रहनुमाई में दुआ करेंगे, प्रोफेसी होगी, वो प्रोफेटिकली दुआ होगी। सो यहाँ में एक प्रोफेसी नजर आती है जो कि याकूब ने यहूदा के कबीले के बारे की, और इसमें मुझे और आपको कौन नजर आता है? मसीह नजर आता है। अब एक और रेफरेंस देख लें मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब, उसकी 12वीं आयत। जी निकाल लिया? यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और जी उसकी 12वीं आयत। जी, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसे इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, और इस्राएल का बादशाह है। जो यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐसा यून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। आमीन। अगर आपको याद हो, यीशु बहुत दफा यरूशलेम में गया, लेकिन ये जो एंट्री थी मसीह की, ये क्यों मुख्तलिफ थी? अब कैसे लोगों को मालूम हुआ कि यीशु यरूशलेम में क्या हो रहा है? दाखिल हो रहा है। कैसे लोगों को मालूम हुआ? अब ये ईद का दिन था। अब मैं थोड़ी सी आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी यीशु यरूशलेम में गया, लेकिन जब इस दफा यीशु यरूशलेम में गया है तो बिल्कुल फर्क है। और बाइबल में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोग जो ईद में आए थे, क्या सुनकर कि कौन आया है। मैं जल्दी से इसकी इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन देना चाहता हूँ। मालूम है लोग कहाँ आते हैं, कब आते हैं? जब लोग ये सुन ले कि यीशु आया है तो फिर लोगों को लाया नहीं जाता, लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। Praise the Lord। किसी ने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, कोई फेसबुक नहीं की, कोई बैनर नहीं था, कोई पोस्टर नहीं था, लेकिन जैसे ही लोगों ने सुना क्या कि कौन आ रहा है,
سنیے گا. کیا سنا؟ دوسرے دن کتنے لوگ؟ بہت سے لوگ جو عید میں آئے تھے. یہ سن کر کون یروشلم میں آیا ہے؟ واہ، پریز دی لارڈ. اور ذرا تصور کریں، آپ چارے اناجیل کا مطالعہ کریں. جب بھی یسوع گیا، جہاں بھی یسوع گیا، ایک بڑی بھیڑ جمع ہوئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا جب یسوع آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. پریز دی لارڈ. اور وہ کل، آج، بلکہ اب یکساں ہے. اور جب بھی وہ میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا، خاندانوں میں آئے گا، تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اچھا، کیا سن کر وہ آئے تھے؟ اگر آپ اس کی اوپر والی آیت کو دیکھیں تو معلوم ہے کیوں لوگ یسوع کو ملنے کے لیے آئے تھے. وائی؟ کیونکہ یسوع نے لازر کو زندہ کیا تھا. اب سنیے گا، یہودی یہ پلان کر رہے تھے کیونکہ بہت سارے لوگ لازر کے زندہ ہونے کی وجہ سے یسوع پر کیا لے آئے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں. اور وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ وہ یسوع پر کیا لے آئے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں. تو یہودیوں نے کیا پلان کیا کہ ہم یسوع کو قتل کریں گے. اب سنیے گا، یہودیوں کو بھی معلوم تھا کہ یسوع یروشلم میں آئے گا، اور وہ یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے پلان کر رہے تھے. جب لوگوں نے یہ سنا کہ یسوع یروشلم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے یسوع کا ویلکم کرنے کے لیے کیا کی؟ تیاری کی. اب یہاں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک اس کو کیا کروانا چاہتے ہیں؟ مصلوب. دوسرا اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، اگر میں آپ کو پوچھوں آپ کس گروپ میں رہنا پسند کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ یا آپ کس گروپ میں ہوں گے؟ جو اس کو مصلوب کرنا چاہتے ہیں یا جو اس کا استقبال؟ تو مجھے معلوم ہے ہم سب کا جواب کیا ہوگا؟ ہم میں سے کبھی کسی نے یسوع کو مصلوب نہیں کیا ہوگا. ایسے ہی ہے. ہم میں سے کبھی بھی کسی نے یسوع کو مصلوب. لیکن عبرانیوں کا مصنف کیا کہتا ہے؟ اگر ہم توبہ کر کے واپس چلے جائیں تو اس کو علانیہ ذلیل اور آج بھی بہت سارے لوگ یسوع کو مصلوب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اپنے کاموں سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے چال چلن سے. لیکن میری دعا ہے آج پام سنڈے پر مجھے اور آپ کو جس لیسن کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں اس گروپ میں شامل نہیں ہوں گا جو اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں. I'm sorry. لگتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ میں آج صبح سے ہی منادی نہ کروں. That's fine. لیکن سنیے گا، آج صبح نمبر 1 لیسن کیا ہے؟ آپ اور میں کس گروپ میں شامل ہوں گے. میری دعا ہے کہ میں اور آپ کبھی بھی اس گروپ میں شامل نہ ہو جہاں ہم اس کو مصلوب کروانے والے بنے، بلکہ میں اور آپ ہمیشہ اس گروپ میں شامل ہو جو ہمیشہ خوشی سے اس کا استقبال کرنے والے ہوں. سو نمبر 1، آج اس پام سنڈے پر مجھے آپ کو کیا کمٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کبھی بھی اس کو مصلوب نہ کروں گا نہ کرواؤں گا. میں اور آپ موسٹلی کیسے سے مصلوب کرتے ہیں؟ اگر میں جھوٹ بولوں توبہ کر کے تو میں اس کو کیا کروا رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہے آپ میں سے کوئی بھی کبھی جھوٹ، کیونکہ آپ سب کیا ہیں؟ روحانی لوگ ہیں، اور آپ میں خدا کا روح رہتا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں اس کو کیا کروں گا؟ میں حکمت کی بات آپ کو بتا دوں. جہاں آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو سنیے گا. میں کل صبح مجھے خدا کے روح نے 3 بجے جگایا، اور میں جب کچھ باتیں خدا مجھ سے ایڈ کروا رہا تھا اس سرمن میں، تو ایک بار خدا کے روح نے مجھے ٹیچ کی
کہ مت سوچ کہ تو جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرے گا. مت سوچ کہ تو غلط بیانی کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. جب بھی تجھے ڈیفینڈ کرنا ہو تو خاموش رہنا, میں تجھے ڈیفینڈ کروں گا. سو بجائے میں غلط بیانی کروں, جھوٹ بولوں, بجائے بے طرح کہ اس وقت میں اور آپ کیا رہیں, خاموش رہیں. اچھا یہ حکمت کی بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے, کتنی دفعہ ہم خوف میں, انسانوں کے خوف میں کیا بول دیتے ہیں, ڈونٹ ڈو. کیونکہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے یاد ہونا چاہیے کہ میں اس کو اعلانیہ کیا کروں گا. کیا آپ اس کو مسلوب کرنا پسند کریں گے؟ سو اس پام سنگے پر مجھے اور آپ کو آج کیا کمٹمنٹ کرنی ہے کہ خداوند اگر میں نے ماضی میں تجھے مسلوب کیا ہے اپنے رویے سے, اپنے کردار سے, اپنی باتوں سے, اپنی سوچوں سے, تو اس پام سنگے پر میں یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں تجھے مسلوب نہیں کروں گا. Are you here? آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہے میں نے کیا پریچ اور ٹیچ کیا ہے؟ سو آج کے بعد ہم کس گروپ میں شامل ہوں گے جو اس کا کیا کرے. نمبر 2, معلوم ہے موسٹلی جھوٹ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ سنیے گا, آپ نے پیسہ بچانا ہے یا اپنی جان کو بچانا ہے. سو جو جھوٹ میری روح کو ہی کھو گے, خدا کے روح کو ہی رنجیدہ کر گے, مجھے اس چیز کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے. Are you here? اوکے, سو لکھا ہے دوسرے دن بہت سے لوگ کہاں آئے جی, عید میں آئے, اور کیا سن کر آئے, یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں. سو لوگ کیا سن کر آئے کہ یسوع, اب سنیے گا, اور وہ کیا سن کر آئے تھے, میں کانٹیکسٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئکلی. وہ یہ سن کر آئے تھے کہ یسوع نے لازر کو, اور اب وہ دیکھنا چاہتے تھے جس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا ہے, ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں. پریز دی لارڈ. وہ کون ہے؟ اور ذرا سنیے گا, اس نے اپنی گواہی سے لوگوں کو انسپائر کیا ہے. کیسے انسپائر کیا؟ گواہی سے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے جی عمران؟ 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے ساتھ ایک بال کو نکل کر اوکے پکانے سنیے گا. لگے. اچھا واٹ ڈز مین کھجور کی ڈالیاں؟ کیوں لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں کیوں پکڑی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ وہ اور بھی کچھ لے کر اس کا کیا کر سکتے تھے, استقبال کر سکتے تھے. دیٹس ویری سمپل. سو کھجور کی ڈالیاں کس کو پریزنٹ کرتی ہیں؟ میں نمبر 2 چیزیں معلوم ہے کس کو, 1 فتح کو, اور دوسری خوشی کو, جوائے. کھجور کی ڈالیاں 2 چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں, جوائے اینڈ وکٹری, خوشی اور فتح. اب ذرا تصور کریں کس طرح اس مجمع نے اپنی خوشی کا اظہار کیا, اور وہ کھجور کی ڈالیاں لے کر لہرا رہے تھے. اور کیوں لہرا رہے تھے؟ اور اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کریں, جب رومی بادشاہ فتح کر کے آتا تھا تو لوگ کھجور کی ڈالیاں لہراتے تھے اور وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ بادشاہ فتح پا کر آ رہا ہے. لیکن سنیے گا, اب اس سے پہلے یسوع نے کوئی جنگ بھی نہیں لڑی, کسی کو شکست بھی نہیں دی, لیکن پہلے ہی لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں کیوں پکڑ لی؟ ہلو, کیا خیال ہے؟ Think about that. ابھی اس نے کوئی جنگ بھی نہیں کی, اور وہ کون سی جنگ لڑنے کے لیے جا رہا تھا؟ سو لک ایٹ دیٹ. لوگوں کی ایکسائٹمنٹ, کیونکہ لوگ مسیح کا انتظار کر رہے تھے اور وہ مسیح کا انتظار کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب جب یسوع یروشلم میں آیا ہے یہ ہمیں رومی حکومت سے رہائی دے گا, آزادی دے گا, مخلصی دے گا, ہمیں چھڑائے گا, ہمیں بچائے گا, ہمیں نکالے گا. سو کھجور کی ڈالیاں کس کو پریزنٹ کرتی ہیں؟ ابھی کنویر بچارہ بڑی کوشش کر رہا تھا کہ آپ خوشی سے کیا کریں, گائیں. لیکن سنیے گا, ان کو کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا, کسی نے ان کو کہا بھی نہیں ہے.
सो इनके अंदर से शागमांगी कहाँ से आई? किसी ने मोटिवेट नहीं किया, किसी ने इंकरेज नहीं किया. लुक एट दैट. सुनिएगा, मैं बड़े सिंपल सीक्रेट आज सुबह आपको बताने लगा हूं. जब यीशु आ जाता है, शागमांगी खुद ब खुद आ जाती है. Praise the Lord, glory to be God. कोई मुझे कहे या ना कहे, कोई मुझे मोटिवेट करे या ना करे, कोई मुझे इंकरेज करे या ना करे, जब यीशु आएगा तो शागमांगी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी आपकी जिंदगियों में, आपके खानदानों में. कितने ईमानदार हैं जिनका पूरा हफ्ता कैसे गुजरता है? मायूसी में, उदासी में. मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ये यीशु के लिए कितनी कमज़ोर गवाही है कि मसीह जिंदगी में हो और हमारे चेहरे उदास और मायूस हों. सो उनके अंदर खुशी कब आई, कैसे आई? जैसे यीशु आया, उनके अंदर क्या आ गई? शागमांगी आ गई. और यीशु जब एंटर हुआ, उनको मालूम था कि हमें क्या मिलेगी, हमें छुटकारा, हमें फतह मिलेगी. और सुनिएगा, यीशु जब यरूशलेम में दाखिल हुआ, वो रोमी हुकूमत के साथ, रोमी लोगों के साथ जंग करने के लिए नहीं एंटर हुआ था. वो एंटर तो हुआ था, लेकिन मैं आज सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो इंसानों के साथ जंग करने के लिए नहीं, इंसानों पर गालिब आने के लिए नहीं, वो गुनाह और मौत पर गालिब होने के लिए दाखिल हुआ था. और उसने कहा, मैं तुम्हें फतह दिलाऊंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा गुनाह से, मौत से. सो मसीह का यरूशलेम में दाखिल होने का पर्पस क्या था? फतह. और ये दाखिला फतह मंगी का दाखिला था. और कौन सी फतह? मौत पर और गुनाह पर. तो सुनिएगा, ये हो नहीं सकता कि किसी की जिंदगी में यीशु हो और वो फतहमंद जिंदगी ना गुजारे. अगर आप फतहमंद जिंदगी नहीं गुजारे तो इसका मतलब है फिर आप मजहब में हैं, मसीह में नहीं है. Are you here? फिर आप, मुझे याद दिलाया जाता है कि मुझे खुश रहना है, आपको याद दिलाया जाता है कि आपने क्या रहना है. लेकिन आज ये बात सुन लीजिएगा, आप यीशु को आने गए, उसके साथ खुशी भी आ जाएगी. आपको मालूम है, एक शख्स था बड़ा दौलतमंद, और वो यीशु को देखना चाहता था. अब सुनिएगा, मुझे लगता है कि उसको, आपको भी मालूम है कि उसको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी यीशु को देखने के लिए, क्योंकि उसकी हाइट क्या थी. तो जब यीशु की उस पर निगाह पड़ी तो यीशु ने क्या कहा? ऐश बच्चे नीचे आ जा. क्या कहा? अब जब तसव्वुर करें, यीशु को कैसे मालूम था कि इसका नाम ज़कई है. सुनिएगा, जब आपकी नजर उस पर ना पड़े तो उसकी नजर हमारे ऊपर जरूर पड़ेगी. और वो मुझे और आपको पर्सनली जानता है. और वो यीशु को लेके गया, बल्कि यीशु ने से कहा, मुझे तेरे घर रहना जरूरी है. आना नहीं बल्कि रहना जरूर है. सो यीशु आना चाहता है या रहना चाहता है? लेकिन बहुत दफा हम उसको रखना नहीं चाहते. हेलो, अच्छा सुनिएगा, अगर आपका एक कमरे का भी घर है तो वो वहां से भी खुशी से रह जाएगा. बास का औरतें कहती हैं कि मैं कब तक एक कमरे के घर में जिंदगी गुजारूंगी. आई कैन अंडरस्टैंड, ये फिजिकल ट्रू है, हकीकत है. मैंने और मेरी पूरी फैमिली में 13 साल एक ही बेडरूम में गुजारा किया और कभी हम बुरबुराए नहीं. सुनिएगा, यीशु के साथ एक कमरे में बेहतर है बजाय महल में हो और यीशु वहां ना हो. अगर यीशु हमारे साथ हो तो एक कमरा ही काफी है, क्योंकि जब यीशु साथ होगा खुशी होगी, इत्मीनान होगा, तसल्ली होगी, शागमानी होगी. अब सो खजूर की डालियां किसको प्रेजेंट करती हैं? खुशी को और फतह को. अब नंबर क्विकली, क्योंकि उसके बाद हमारी बैप्टिस्मा भी सर्विस है. तो उसके बाद क्या हुआ? वो जो खुदा के नाम पर आता है, ओ इस्राएल का बादशाह है. इसका बादशाह है इस्राएल का. ओके. उसके बाद क्या हुआ? जब यीशु को गधे का बच्चा मिला, गधे का
बच्चा मिला तो वो उस पर सवार हुआ। ओके, आपको ये भी मालूम है कि यीशु गधे के बच्चे पर क्यों सवार हुआ? क्योंकि ज़करिया में जो नबूवत की गई थी 9 बाप की उसकी 9वीं आयत में, सो मसीह ने उस नबूवत को क्या किया? तो आज सुबह मैं नंबर 2 आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर मसीह की ज़िंदगी में कलाम पूरा हुआ था, जब वो मुझसे और आपसे कलाम करेगा वो कलाम ज़रूर पूरा होगा। तो मेरे लिए और आपके लिए कलाम कितना अहम होना चाहिए। लेकिन कितने लोग हैं जो कलाम को क्या कर जाते हैं? नज़रअंदाज। दिल किया तो चर्च आ गए, दिल किया तो चर्च। इसका मतलब है कि अगर मुझे ये मालूम हो कि इस कलाम में ज़िंदगी है, इस कलाम में मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं और आप इस कलाम को कैसे नज़रअंदाज करेंगे? सो यीशु जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सुबह 4 बजे 3 बजे खुदा ने मुझे कुछ बातें कही। आज मेरे और आपके दौर में कल्चर में अगर किसी को गधे पे बिठाया जाए तो वो कैसा फील करता है? हेलो, ही फील एम्बैरस, ही फील शाय, वो शर्मिंदगी समझेगा। और आपको मालूम है बल्कि हमारे कल्चर में तो ये को सजा है। क्या ख्याल है? जब कोई गलत काम करे, जब कोई गलत हरकत करे तो उसको किस पे बिठाया जाता है? गधे पर। और वो उसे बैठने से क्या करेगा? शर्माएगा। लेकिन जाके सवाल करें, यीशु को किसी ने मजबूर नहीं किया, बल्कि यीशु ने खुद उस गधे का चुनाव किया ताकि जो कलाम था, जो प्रोफेसी थी, उसको क्या करे? अब गधा यीशु ने क्यों चुनाव किया? यीशु पैदल भी तो जा सकता था, यीशु कैमल ले सकता था, ऊंट लेकर। अगर आज का बड़ा लीडर हो तो वो इबादत में किस पे जाना पसंद करेगा? प्राडो, ओडी, मर्सिडी, और साथ उसके कितने गार्ड होने चाहिए? पूरा प्रोटोकॉल। पिछले कुछ अर्सा पहले मैं और हमारी पूरी फैमिली इबादत के लिए निकले, गलती से उस दिन हम भार कॉलोनी से निकल आए और एक पादरी साहब के पीछे को 50 लोग, किसी ने उसकी छतरी पकड़ी हुई है और हमें उन्होंने कहा जी रुक जाए। मैं कहा जी क्यों रुके? जी पादरी साहब आ गए। मैं कहा यीशु के ना आ गया। सुनिएगा, जब यीशु यरूशलेम में गया, यीशु के साथ कैसा प्रोटोकॉल था? वाकई ट्रेजेडी। अब सुनिएगा, यीशु ने जिस सवारी का चुनाव किया कोई बड़ी हाई नहीं थी। और सुबह मालूम है खुदा ने मुझे क्या टीच किया? लिसन मी, सारा मैसेज भूल जाए तो भूल जाए, इस बात को ना भूलिएगा। दिस इज व्हाट द लॉर्ड स्पोक टू मी। सुनिएगा, मत ये देखिएगा कि आपके पास क्या है। बहुत दफा हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि चीजों की वजह से हमारी वैल्यू और हमारा स्टेटस बनता है। Are you here? जितना ऊंचा घर होगा, जितनी ऊंचा गाड़ी होगी, जितना ऊंचा हमारा लिबास होगा, वैसे ही हमारा स्टेटस होगा। तो आज सुबह मैं आपको ये दिखाना और बताना चाहता हूँ, सुनिएगा, मेरा और आपका स्टेटस ईमानदार होते हुए ये नहीं है कि हमारे पास क्या है। हमारा स्टेटस ये है कि हमारे अंदर कौन है और हमारे साथ कौन है। यीशु के नीचे क्या था? गधी का। और यीशु ने कोई एम्बैरस फील की हो, इंसल्ट फील की हो। आज हमारी जंग, हमारी दौड़ किसके लिए है? चीजों के लिए। बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। किसी ने आकर मुझे कहा पादरी साहब, मैं कहा जी एक गड्डी का चंगी नहीं लग रही। मैं कहा जी फिर? उनका जी कोई पुरागरी ले लो। मैं कहा जी खुदावन के फजल ना लागो। That's not my desire. मेरी डिजायर, सुनिएगा, खुदा ने मुझे खिदमत में इसलिए नहीं बुलाया कि मैं गाड़ियाँ बदलता रहूं। उसने मुझे बुलाया है कि मैं इंजील की मंगागी करूं ताकि जिंदगियाँ बदलना शुरू हो जाए, लोग यीशु पर ईमान लाना शुरू करें। हमारे पास जितने भी वसाइल हैं वो यीशु के जलाल और इंजील के लिए और रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। Keep in your mind,
اور میں نے شاید پہلے بھی بتایا, ایک دن میں گھر میں چیز لینے کے لیے نکلا تو میں نے اپنی بائک نکال لی. جب میں بائک لے کر پہنچا تو وہاں ایک بھائی تھا جو بہت عرصے سے مجھے جانتا تھا, اس کے ساتھ 5-6 اور لوگ تھے. جیسے اس نے مجھے مارکیٹ میں دیکھا, اس نے کہا واہ پاسٹر صاحب واٹ اے کوئنسیڈنس, میں ابھی ان بھائیوں کے ساتھ آپ کی باتیں کر رہا تھا, آپ کی خدمت کے بارے, آپ کی ٹیچنگ کے بارے باتیں کر رہا تھا, اور یہ کیسا معجزہ ہے کہ خدا آپ کو یہاں لے آیا ہے. تو جب باتیں دیکھ کر کے کہنے لگا پادری صاحب, میں کہا جی تسی موقع سائیکل کے, تو میں کہا بھائی سے میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں سر کم سے کم آپ موٹر سائیکل نہ یوز کیا کریں. میں کہا کیوں سر؟ اچھا نہیں لگتا. کیا نہیں لگتا؟ پچھلے ہماری کلیسیا کے کچھ لوگوں کا جی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تسی موٹر سائیکل کس طرح چلائیں ہو. میں کہا جی میں منہ کے کھوں چکے نہیں چلانا, سو جس طرح لوگ چلاتے ہیں میں بھی میں کو ہیلپ اس. سنے گا, میرا اور آپ کا اسٹیٹس چیزوں سے نہیں آتا, میرا اور آپ کا اسٹیٹس یسوع مسیح میں ہے. آمین آمین ہاللویہ. سو یسوع جب اس گدھی کے بچے پر بیٹھا تو یسوع نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے نیچے کون ہے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں. اور سنیے گا, جس جگہ یسوع آ جاتا ہے اس کا اسٹیٹس ہی بدل جاتا ہے. تو لوگ گدھے کو کیا کرنے لگے؟ مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب میں لکھا ہے لوگوں نے نہ صرف کھجور کی ڈالیاں بلکہ ایک اور کام کیا. میں نے سوچا واٹ ڈز مین, ساؤنڈ کے وقت پہ گڈ فرائیڈے کو کہا پانا کہ اس کا گوں ایک لوگ لانگ کا سوچیں گے ویسا اسی پانگ کا سوچیں گے. آر یو ہیئر؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ ایسی سوچیں گے, سوچ کے آپ کو خدا کا شکر ہے میچور لوگ ہیں, روحانی لوگ ہیں. اوکے سو لوگوں نے کیا کیا اپنے, کیوں, وائی, واٹ ڈز مین, یہ کس چیز کو پیش کرتے ہیں؟ کہیں گے ٹھہریو. نمبر 1 سبمیشن, تابعداری. اب آپ کو معلوم ہے لباس کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے, اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. اور جب لوگوں نے اپنے کپڑے اس کے نیچے بچھائے تو معلوم ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ بادشاہ ہم تجھے صرف ویلکم نہیں کر رہے, ہمارے پاس ہمارا جو کچھ ہے وہ سب کچھ کے حضور پیش کر رہے ہیں. Praise the Lord, glory to be God. یہ ہے میں اور آپ ایسے مسیح ہونا چاہیے. لیکن ہم کیسے مسیح ہیں؟ چرچ جاوانگے گا ملے گا کی؟ ہلو. سو جب مسیح یروشلم میں انٹر ہوا, وہ کیسے انٹر ہوا؟ گدھی کے بچے پر. نمبر 1 یہ اس کی حلیمی اور فروتنی کو ظاہر کرتا ہے. نمبر 2 نہ صرف حلیمی اور فروتنی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ سرونٹ ہوڈ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خادم بن کر یروشلم میں داخل ہو رہا تھا. بوس بن کر نہیں, کامیاب لیڈر بن کر نہیں. اب ذرا تصور کریں جس نے دنیا کو تخلیق کیا, جس نے ساری دنیا کا مالک ہے, جب وہ یروشلم میں داخل ہوا ہے وہ گھوڑے پر نہیں, وہ گدھی کے بچے پر داخل ہو کر انٹر ہوا ہے. اب جب وہ انٹر ہوا تو لوگوں نے کیا کہا, ہم ایسے بادشاہ کو قبول نہیں کریں گے جس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے. اب سنیے گا, اب جتنے لوگ یروشلم میں تھے وہ گدھی کو نہیں دیکھ رہے تھے, جو اس کے اوپر تھا وہ اس کو دیکھ رہے تھے. That's all about. سو ضرورت ہے کہ میں اور آپ جب بھی اس دنیا میں جائیں, جہاں کہیں جائیں, لوگ مجھے اور آپ کو ہی نہ دیکھیں, ضرورت ہے کہ لوگ میری اور آپ کی زندگی میں یسوع کو دیکھیں. انہیں یسوع نظر آنا چاہیے, وہ یسوع کے ساتھ ملاقات کر لیں. اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ تواریخ کی کتاب پڑھیں, جب دور نے اپنے بیٹے سلیمان کو بھیجا تو معلوم ہے دور نے سلیمان کو گھوڑے پر نہیں بھیجا, اسے کھچر پہ بھیجا تھا. اب کیوں یسوع نے نمبر 1 گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں کیوں انٹر ہوا؟ نمبر 1 تاکہ نبوت کیا ہو, پوری ہو. نمبر 2 وہ اس کی حلیمی اور فروتنی کو ظاہر کرتا ہے. نمبر 3 گدھا پر سوار ہو کے یروشلم میں داخل ہونے کا تیسرا مطلب یہ تھا
کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں، میں صلح کروانے کے لیے داخل ہو رہا ہوں. Are you here? اور اس لیے جب وہ پیدا ہوا تھا فرشتوں نے کیا گیت گایا تھا؟ جن سے وہ راضی ہے صلح. سو جب پرانے زمانے میں آپ گواہی کی کتاب پڑھیں، جب بادشاہ صلح کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں، گدھے پر بیٹھ کے جاتے تھے تاکہ وہ دوسری حکومت کے ساتھ کیا کر لے. That's simple. اوکے، جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا تو وہ کس کے لیے گدی پر بیٹھنے کا مطلب کیا تھا؟ وہ کس لیے داخل ہوا ہے؟ Are you here? کتنے لوگ یسوع کو سواری دینے کے لیے تیار ہیں کہ مسیح میں تیری رائٹ بننا چاہتا ہوں، میری زندگی میں سوار ہو. اور سنیے گا، میں بڑی سمپل انٹرپریٹیشن کرنا لگا. Are you here? سنیے گا، کیا ہو سکتا ہے یسوع جو سلامتی کا شہزادہ ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہو اور ہمارے گھروں میں ہمیشہ جھگڑے ہوتے رہیں؟ Are you here? یہ بڑی مشکل سی بات میں نے کہہ دیا، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ یسوع نے کتنے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ سو اگر وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہونی چاہیے؟ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ صلح کا شہزادہ ہے. اور جب وہ شہزادہ میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا تو سنیے گا، ہم جہاں بھی جائیں گے ہم صلح کا پیغام لے کر جائیں گے. Praise the Lord, glory to be God. اور ضرورت ہے کہ لوگ جب مجھے اور آپ کو دیکھیں تو وہ یہ کہے کہ یہ سلامتی کا فرزان گا رہا ہے، یہ صلح کا فرزان گا رہا ہے. اگر ہم اس کو اپنے معاملے میں شامل کریں گے تو یہ ہمارا ملاپ کرا دے گا. سو ہم میں سے کتنے ہیں جو سلامتی کے شہزادے ہیں؟ ہلو، ہم میں سے کتنے ہیں جو، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑا نہیں ہوتا ہوگا. کیا خیال ہے؟ Praise the Lord, hallelujah. کیونکہ مسیح جو اسلام کے صلح کا شہزادہ ہے وہ ہماری زندگیوں میں لگتا ہے. کسی جو روحانی میاں بیویوں کا بھی جھگڑا ہمیں نہیں، مجھے پتا ہے سو کے. لیکن let Christ to bring، آپ یسوع کو آنے دیں تو سنیے گا، جیسے یسوع آئے گا خاندانوں میں جھگڑے موقوف ہو جائیں گے. Can I tell you one thing؟ مجھے کسی نے کہا کہ جب ہماری خاندانی پراپرٹی سیل ہوئی تو کسی نے کہا اپنا حصہ لے، کسی نے کہا اپنا، اور تو اس کے لیے فائٹ کر. تو معلوم ہے میں نے اس بھائی کو کیا جواب دیا؟ میرا حصہ یہ پراپرٹی نہیں ہے، میرا حصہ میرا بکرا میرا یہوہ ہے، میرا خدا ہے، اور مجھے اس کے لیے فائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Are you here؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یسوع نے کبھی جھگڑا کیا ہے؟ So when Christ come، کیا آتا ہے؟ صلح آتی ہے. So مسیح نے گدھے کا چناؤ کیوں کیا؟ تاکہ وہ یہ پیغام دے سکے کہ میں صلح کے لیے آیا ہوں، میں صلح کے لیے. اچھا، ایک اور کھجوروں کی ڈالیوں کا ریفرنس ہے، دیکھنا چاہتے ہیں؟ مکاشوہ کی کام نکال لیں، مکاشوہ کی کام نکالیے گا. میں ایک اور ریفرنس آپ کو دیکھ کر میں کلوز کروں گا جلدی سے. مکاشوہ کی کام نکال لیجئے گا، چیپٹر 7. مکاشوہ کی کتاب جی چیپٹر 7 جی 7واں باب اس کی 9ویں آیت. جی چیپٹر 7 ورس 9. جی ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے. آئیے ایک دفعہ پھر ڈالیاں سی پھڑنی آ جائے، لیکن کہاں اور کیسے؟ لیکن سنیے گا، اب میں آپ کو یہاں ایک بات دکھانے لگا ہوں. سنیے گا، کھجور کی ڈالیاں کن کے ہاتھوں میں تھی؟ جن کی پوشاک برا کے خون سے دھلی ہوئی تھی. سو کتنے لوگ آسمان پر جا کر پام سنگے منگانا چاہتے ہیں؟
ایک کے سارے منگا لیں گے ان کے سامنے نہیں جو منگانا. وہاں تو کھجور کی ڈالیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی جو بغے کے خون سے دھلے ہوئے ہوں گے, جو پاک ہوں گے, جو پاک زندگی گزاریں گے, کیونکہ وہ پاک ہے. اس لیے اس نے کہا جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا بنو. سو آپ پام سنگ کے اوپر منگانا چاہتے ہیں؟ ہیلو, اچھا میرے لیے رانگی کی بات ہے, اوپر سے کہاں سے کھجور کی گالیاں آئیں گی؟ لوگ ہمارے گھر کے باہر کھجور کی گالیاں لگی ہیں. صبح کو جب ہم گھر سے نکلتے ہیں پوری ہو کے جب واپس جاتے ہیں ایک بھی میرا دیکھو کہ گی خوشی ہوئی چوری کر کے. لک ایٹ دیٹ. لیکن سنیے گا وہاں جو کھڑے ہوں گے ان کے پوشاک سفید ہوگی, وہ پاک ہوں گے. سو میں آپ کو آج صبح یہ یاد دلانا چاہتا ہوں, بہت جلدی ہم ایک اور پام سنگے منگانے کو ہے. وہ زمین پر نہیں ہوگا, وہ آسمان پر ہوگا. اور میری دعا ہے کہ میں اور آپ آئے اس پام سنگے کے لیے تیاری کریں, اپنے آپ کو پاک کریں, پاک زندگی گزاریں, تاکہ میں اور آپ بڑے کے فقہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی کیا کر سکیں. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ Are you ready for that? So what we learn, آج ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1, کیوں یسوع نے گگی کا چناؤ کیا؟ تاکہ اس نبوتوں کو کیا کرے؟ پورا کرے. اور سنیے گا جو کچھ خدا کلام کرتا ہے وہ اس کو کیا کرے گا؟ پورا. سو میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے؟ میرے اور آپ کے لیے یہ لیسن ہے جب خدا میرے اور آپ کے ساتھ کلام کرے گا تو وہ اپنے کلام کو اور اپنے وعدوں کو میری اور آپ کی زندگی میں کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. نمبر 2, اگر میں اور آپ خدا کو سرو کرنا چاہتے ہیں تو بوس بن کے خدمت نہ کیجیے گا, خادم بن کے خدمت کیجیے گا. لیکن آج ہم کیسے خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے ملے گا کیا؟ میں نے بہت سارے پریچروں کو ایک بات ٹیچ کیا ہے, اگر آپ پیسے لے کے خدمت کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ خدمت نہیں کر رہے. اور آج صبح خدا نے مجھے ایک بات ٹیچ کی, سنیے گا. خدا کا سن, اگر تیرے اندر پیسے کا لالچ ہوگا اور تو میرے کام کے لیے پیسے کے بارے سوچ کرے گا تو میرا کلام اور میرا روح کبھی موو نہیں کرے گا. Are you here? اور I was scared. میں کہا خدا اگر کبھی میرے دل میں ایسی سوچ اور خیال بھی آیا ہے تو میں اپنے گناہ کے اقرار کرتا ہوں. Help me Lord. خدا کہ اگر تو بغیر کسی مفاد اور لالچ کے مجھے سرو کرے گا حلیمی اور فروتنی سے تو میں تجھے استعمال بھی کروں گا, میں تجھے سرفراز بھی کروں گا. اندازہ کریں یسوع کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ گگی کو ہائر کر لے. ہلو. سو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو چیزوں کے لیے فکر مند ہیں؟ کہ سنیے گا وہ یہوہ یری ہے, اس کے پاس اپنی بھی ٹرانسپورٹیشن. مجھے یاد آ گیا, آخری گواہی سنا کے کلوز کرتا ہوں. میں ایک اسکول کر رہا تھا اور اس میں ایک پاسٹر صاحب آ گئے اور بڑے خطرناک علاقے سے آئے, ریگستانی علاقے سے آئے. اور جب اس 10 دن کا اسکول تھا, پہلے دن سے اس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پادری صاحب اگر میرے پاس ٹرانسپورٹیشن ہوگا تو میری خدمت بڑی پھلدار ہو سکتی ہے. میں نے ایک دن سنا, دوسرے دن سنا, تیسرے دن, وہ ہر روز جب بریک ہوتی میرے پاس آتا. میں ریگستانی علاقوں میں خدمت کروں سر, میرے لیے دعا کریں, اگر میرے پاس ٹرانسپورٹیشن آ جائے تو میں خدا کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں. سو ایک دن, 2 دن, 3 دن, تیسرے دن مجھے سمجھ آ گئی ہے مجھے کیا کہنا چاہتا ہے. سو میں نے اسے کچھ نہیں کہا. 10واں دن آ گیا تو مجھے امید تھی اب پھر یہ آئے گا, کیونکہ آج اس کی امید کا. جب آخری دن ہوا, میٹنگ ختم, روح القدس نازل ہوا, ہی کیم وتھ ٹیئرز. وہ آنسوؤں کے ساتھ میرے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا. میں کہا پاس کے سب کھڑے ہوں, کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. میں کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا میں آپ سے گاڑی لینے کے لیے آیا تھا لیکن میں یہاں سے یسوع لے کے جا رہا ہوں.
میں نے سوچا تھا مجھے موٹر بائک لے کے دیں گے تاکہ میں خدمت کر سکوں، لیکن اس 10 دن میں خدا مجھے مل گیا ہے، مسیح میری زندگی میں آ گیا ہے۔ اب مجھے پاس بائک ہو یا نہ ہو، گاڑی ہو یا نہ ہو، خدا نے مجھے زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، 2 ٹانگیں دی ہے۔ اب میں جاؤں گا اور میں اس کی خدمت کروں گا اور میں اس کی انجیل کی منادی کروں گا۔ جب بھی سرو کریں، کیسے سرو کریں؟ معلوم ہے یسوع یروشلم میں کیوں داخل ہوا؟ ٹو سرو اینڈ ٹو سفر اینڈ ٹو بی اے سروینٹ۔ 3 چیزیں پوائنٹ۔ وہ گدی پر اس لیے بیٹھا تاکہ وہ خادم بنے، سروینٹ بنے۔ نمبر 2 وہ سرفر ہو۔ نمبر 3 وہ سرو کر سکے۔ اگر میں نے اور آپ نے خدا کی خدمت کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ بوس بن کر یا خادم بن کر؟ دیٹس آل اباؤٹ۔ کتنے لوگ خوشی چاہتے ہیں؟ نمبر 1 خوشی کب آئے گی؟ جب کتنے لوگ ہیں جو اپنے کپڑے بچھانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کتاب پڑھیں، صلاح کی کتاب میں ریفرنس ہے، انہوں نے بادشاہ کے آگے اپنے کپڑے بچھا دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 تابعہ داری اور نمبر 2 کپڑے بچھانے کا مطلب ہے وفاداری۔ ہم تیرے سے روئل لیں گے، جو کچھ ہمارا ہے وہ سب کچھ۔ کتنے لوگ پام سنگے آج منانا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ٹو گیو آل۔ ہمیں سب کچھ اس کو، ہمیں اپنا، اگر خدا میں سے کسی کو یہ کہہ کہ اپنا اکاؤنٹ خالی کر گئے، کسی کو کہ پائی جی ہو جی گلاں نہ کریا کوئی چنگیاں نہیں ہوں گی، کہیں گے ٹیل یو آئی ایم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جب آخری بار کہنے لگا لیٹس اسٹینڈ۔ لسن می، یہ کسی کے لیے پروفیٹک ورڈ ہے، لسن می کیئرفلی۔ میں بڑا سمپل یہ کہنے لگا ہوں، جو اپنے آپ کو مسیح کے لیے خالی کر دے گا اس کو اکاؤنٹ خالی کرنا کبھی مشکل نہیں ہوگی۔ آئی ہے، میں آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہا، لسن می کیئرفلی، میں آپ سے پیسہ، لیکن میں آپ کو یہ ٹیچ کرنا چاہتا ہوں، جب بھی وہ کہے، جو بھی کہے، ہمیں اسے سرو کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ خدا نے کہا مجھے تجھے پانے کے لیے اپنا سب کچھ دینا پڑا، اور خدا نے مجھے کہا ایمینوئل اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو تجھے اپنا سب کچھ دینا پڑے گا۔ اچھا، بعض کا لوگ سوچتے ہیں میرے پاس بہت کچھ ہے، میں آپ کی انکریج کے لیے میں بتا دوں، ہمارے پاس دینے تو کچھ نہیں، لیکن خدا نے دل ایسا دے دیا ہے کہ نہ بھی ہو ہم دے دیتے ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر لوگ ہمارے بارے کیا سوچتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ Are you willing to give؟ اس پام سنڈے پر کتنے لوگ اپنے کپڑے اس کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ یہ کہیں گے کہ میں تیرے ساتھ وفادار رہوں گا، میں تیرے تابع رہوں گا؟ Are you willing؟ اگر دکھ بھی آ جائے، مصیبت بھی آ جائے، کھانے کو بھی نہ ہو، پہننے کو بھی نہ ہو، رہنے کو بھی نہ ہو، میں خداوند تیرے ساتھ وفادار رہوں گا۔ یہ ہے پام سنڈے۔ کتنے لوگ ایسا پام سنڈے منگائیں گے؟ آئیں آج اپنے آپ کو خالی کریں اور مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ذرا دوپہر غور کیجیے گا، وہ کون سا ایریا ہے جہاں مجھے تابعہ داری دکھانی ہے، وہ کون سا ایریا ہے جہاں مجھے وفاداری دکھانی ہے۔ اسے کہ خدا جو خدمت تو نے مجھے دی ہے، مجھے فضل دے، میں تابعہ داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ میں تجھے ویسے ہی سرو کر سکوں۔ خدا جہاں کہیں میں کمٹمنٹ میں کمزور ہو گیا ہوں، وفاداری میں، تابعہ داری میں کمزور ہو گیا ہوں، تو مجھے کیا کر دے؟ مجھے معاف کر دے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یسوع کو اس پام سنڈے میں اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں گے؟ آئیں اپنے ہاتھ آسمان کر بلند کریں اور اسے کہ خدا میں اور میرا گھرانہ تجھے ریسیو کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئیں اپنا منہ کھولیں اور دعا کرنا شروع کر دیں اور اسے کہ خدا ہم ہر طرح کے حالات میں